ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، خود بخود بن گئے ہو؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر تم خود بخود بن گئے ہو تو جو مرضی کرو، تمہاری کوئی پوچھ کوئی نہیں۔ دوسرا سوال، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی تمہیں چھٹی ہے جو مرضی کرو۔ یہ اس سوال کے اندر ہی یہ مطلب چھپا ہوا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو تو جو مرضی کرو۔ گندی جھاڑیاں نہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی کبھی کوئی لڑتا ہے کہ اے میری اے تیری ہیں، اے باتوں میرا اے تیرا ہے؟ تو جو مرضی پھل اوپر لگا لو، کانٹے لگا لو، ببول لگا لو، جو مرضی لگا لو۔ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے پھر بھی جو مرضی کرو۔ ام خلق السماوات والارض، تیسرا سوال، یہ زمین آسمان کیا تم نے بنایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر تم نے بنایا ہے تو جیسے مرضی اس کو استعمال کرو، پھر شراب اور دودھ برابر ہے، زنا اور شادی برابر ہے۔ اگر یہ تم نے اپنے آپ خود بنایا ہے، زمین تم نے بچھائی ہو، آسمان کی چھت کو تم نے تانا ہو اس تمبو کی طرح، اور پہاڑوں کو تم نے گاڑا ہو، اور دریاؤں کو تم نے بہایا ہو، اور غلوں کو تم نے اگایا ہو، اور بارشوں کو تم نے برسایا ہو، تو پھر تمہیں اجازت ہے جو مرضی کرو، جیسے مرضی سے استعمال کرو۔ ان سوالوں کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے، ام خلقوا من غیر شیء، خود بنے ہو؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ام ہم الخالقون، کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ ام خلق السماوات والارض، کیا یہ چلتی ہوئی ہوا ہم چلا رہے ہیں؟ زمین کا فرش، آسمان کی چھت تم نے بنایا؟ کوئی نہیں۔ تو تینوں کی نفی ہو گئی، نہ ہم خود بخود بنے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا، نہ زمین بچھائی، نہ آسمان اٹھایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ظالم پوچھ تو صحیح تمہیں بنایا کس نے ہے؟ اور کسی سے پوچھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ یہ کیوں زندگی اور موت کا نظام چل رہا ہے؟ یہ
کیوں سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بادل چھاتے ہیں، غلے اگتے ہیں، ایک نطفے پہ ایسی تصویریں بنتی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ ایسی شکلیں بناتا ہے، پھر اس دنیا سے جی لگ جاتا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، 4-5 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میں مترم والی میں رہنے والا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میری قوم ہے۔ جب رہنے کو جی چاہنے لگا تو پھر دائیں بائیں نظر آیا کہ لوگ یہاں مر جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے ارمانوں کے بنے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں۔ سنگ مرمر اور سفید سبز چپس کے فرش لگانے والے 4 ہاتھ نیچے کچے فرش پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ کھلے ہوادار کمرے بنانے والے، کولر ایئر کنڈیشن لگانے والے، غریب آدمی پنکھا تو لگا ہی لے گا، پنکھے لگانے والے، وہ ایک تنگ اور ایک کالی تاریک کوٹھڑی میں زمین کے اندر، پھر کھڈے کے اندر کھڈا، لحد کھڈا، پھر اس کے اندر کھڈا، پھر اس کے اوپر پتھر اینٹیں، پھر اس کے اوپر مٹی، منو مٹی میں جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ بڑے قیمتی پوشاک بنانے والے، صبح شام جوڑے بدلنے والے، ساری قیامت تک کی زندگی کے لیے ایک لٹھے کا انسلا جوڑا پہن کے چلے جاتے ہیں۔ بڑے عالی شان غسل خانوں میں نہانے والے، زندگی کا آخری غسل ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ ہاتھ مل سکیں، نہ وہ ہاتھ اٹھا سکیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کمرے میں مچھر نہیں چھوڑتا، کمرے میں مکھی داخل نہیں ہو سکتی، داخل ہوتی جائے تو اس کے اوپر سپرے کرتا ہے، مکھی مر گئی، مچھر مر گیا، پھر اپنے کمرے میں خوشبو چھڑکتا ہے۔ آج اس کی آنکھوں پہ کیڑوں کا حملہ ہے، اس کی گالوں کو کیڑے نوچ رہے ہیں، اور اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، اور وہ ایک کیڑے کو بھی اپنے اوپر سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جو ہر وقت اپنے چہرے کو صابن سے دھوتا تھا اور کیا کیا کریمیں لگاتا تھا، آج اس کے چہرے پر کروڑوں کیڑوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ کوئی اس کے ہونٹ نوچ رہا ہے، کوئی اس کی زبان کھا رہا ہے، اور کوئی اس کی گالوں کو کھا رہا ہے، کوئی اس کی آنکھوں کو کھا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے بندے دنیا کو لالچ کی نظروں سے دیکھا نہ کر، قبر میں سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کھاتا ہے۔ سب سے پہلے جو آنکھ لالچ کی اٹھتی تھی، وہی آنکھ اللہ اٹھا کے کیڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ آج اس کے سر پہ سرے سجائے جا رہے، کل اس کے سر پہ کافور ملا جا رہا ہے، آج اس کی مانگ میں سندور بھرا جا رہا، کل اس کی مانگ میں کافور بھرا جا رہا۔ آج ڈولی میں بیٹھ رہی ہے، آگے شہنائیاں بج رہی ہیں، آج قبر کی ڈولی میں بیٹھ رہی ہے اور ماتم ہو رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ آج وہ دولہا بن کے بارات میں وہ سردار بن کے جا رہا ہے، اور آگے پیچھے چہروں پہ رونق ہے، لوگ خوش رہے، ناچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کل اسی کے چاروں طرف ماتم ہو رہے ہیں، گریبان چاک ہو رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور جو اتنے بڑے بڑے خوبصورت گھر بنانے کے چکر میں جس نے 50 سال لگا دیے، محنت کر 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 کے گھر بنایا، اس کے ہمیشہ کا گھر صرف 50 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ تیار ہے جی، لاؤ گھر تیار ہے۔ یہ کیسا گھر ہے؟ جو 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، پھر 2 ہاتھ اس کے اندر ایک اور کھڈا ہے، پھر اس پر منو مٹی کا پہرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے، پھر زمانہ رنگ بدلتا ہے، اولادیں بھول جاتی ہیں، جن ماؤں نے جنا تھا
جن ماؤں نے اپنی جوانی کو اولاد کے لیے لٹا دیا تھا، ان کی محبتیں بھول جاتی ہیں، ان کی گود بھول جاتی ہے، اس کا دودھ پینا پلانا بھول جاتا ہے۔ جس باپ نے سارا دن دھکے کھا 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 کے بیٹے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن پتھر توڑے تھے، ریڑھی چلائی تھی، دکان پہ کھڑا رہا تھا، وہی اولادیں جن کے لیے اس کی جوانی کو آگ لگ گئی اور اس کی خوشیاں دفن ہو گئی اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے، وہی اولاد برس ہا برس گزر جاتے ہیں، انہیں باپ کی قبر پہ ایک منٹ کے لیے بھی جانا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ماں ان کے لیے رویا کرتی تھی اور کوئی باپ ان کے لیے دھکے کھاتا تھا اور کوئی ماں تھی جو ان کے لیے راہیں تکتی تھی۔ یہ ایسا دھوکے کا گھر ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیوں اس سے جی لگا بیٹھے ہیں، اور دائیں بائیں اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر پھر بھی ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کی بے وفائیاں دیکھ کر پھر بھی انہی سے دوستیاں لگاتے ہیں، زمانے کے انقلاب دیکھ کر پھر بھی زمانے پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں، اور کائنات کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر پھر بھی ہم اس کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جس نے بنایا تھا نہ اس کا پتہ کیا، جس نے بھیجا تھا اس نے کا پتہ نہ کیا، کیوں بھیجا تھا یہ نہ پتہ کیا، کون کامیاب کون ناکام یہ کوئی نہ پتہ کیا۔ اسی دھوکے کے گھر میں، اسی مچھر کے پر میں، اسی مکڑی کے جالے میں الجھتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں، جوانیاں ڈھل گئیں، بڑھاپے نے آیا، یہ مٹ جانے کا گھر، ٹوٹ جانے کا گھر، تباہی کا گھر۔ دیکھتے نہیں ہو آپ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، یہ تو مٹ جانے کا گھر ہے۔ اٹھتے جنازے، قبروں کے کھنڈر، ٹوٹی ہوئی قبریں، زمانے کے بدلتے رنگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موت کا راج ہے، جس پر اس نے پنجہ ڈالا اس کا وار کبھی خفا نہ گیا۔ پہلوان لڑک گئے، بادشاہ لڑک گئے، فاتح مفتوح ہو گئے، سردار خادم ہو گئے، نامور بے نشاں ہو گئے۔ محل آباد کرنے والوں کے گھروں کو جا کر دیکھو، وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ہواؤں کی سنسناہٹ ہے۔ اور نور جہاں کے لیے شیش محل بنانے والا جہانگیر بھی پیوند خاک ہو گیا، اور نور جہاں بھی جو شیشے کے گھر میں رہتی تھی، دن بھی دن تھا اور رات بھی دن تھا، جس کے لیے چاروں طرف ہیرے جواہرات کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ وہ نور جہاں کہاں چلی گئی؟ نور جہاں خود جا کے اندھیروں میں سو گئی، ٹوٹے مکان میں راوی کے کنارے عبرت کا نشان بن گئی۔ تو ہم کیا اس مترا والی سے لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنے بڑے محل بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کتنی بڑی یہاں سے عزتیں لینا چاہتے ہیں، جس کا آخری انجام ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، آ گئی جان حلق میں، وانتم حینئذ تنظرون، تم بھی اب اپنے آدمی کو جاتا دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تم تو کہا کرتے تھے ہم جو چاہیں مرضی کریں، ہم پر کسی کا راج نہیں۔ ترجعونها، اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میں اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں، تم روک کے دکھا دو، روک کے دکھاؤ یہ جا رہا ہے۔ یہ گیا چنگیز خان، یہ گیا سکندر، یہ گیا دارا، یہ گیا جمشید، یہ گیا نپولین، اور یہ گئے بنو امیہ، اور یہ گئے شاہان مغل، اور یہ گئے شاہان فارس، یہ گیا زمین آسمان کو للکارنے والا فرعون، یہ گیا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، وہ پیوند خاک ہوا نمرود، وہ زمین کھا گئی قارون کو، اور وہ فرشتے کی چیخ نے الٹا کے رکھ دیا شداد کو، وہ گئی قوم عاد، وہ گئی قوم فرعون۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. دیکھ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا. وہ اکڑے، وہ مچلے، وہ بکھرے، اللہ کا کوڑا حرکت میں آیا اور ان کے سروں پہ برسا اور ان کی کھوپڑیوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، پیوند خاک کر دیا، ہواؤں میں اڑا دیا. زمانہ نے کروٹ بدلی، قبریں بھی اس نے اکھاڑ دیں. پھر اور اس کو غصہ آیا، پھر اس نے پہلو بدلا، اندر کی مٹی بھی اٹھا کے باہر پھینک دی. کونے میں ہڈیوں کا برادہ پڑا تھا، وہ کیڑے بھی مر گئے جن کیڑوں نے اس کے گوشت کو کھایا تھا. وہ کیڑے بھی مر گئے جن کو اگلے کیڑوں نے کھایا تھا. کیڑا در کیڑا پیدا ہوا، گوشت سے کیڑے پیدا ہوئے، باہر سے پیدا ہوئے، وہ بھی بن گئے مٹی اور ہڈیاں بھی بن گئی برادہ. پھر زمین کو غصہ آیا اور اس نے جو کروٹ بدلی تو برادے کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا. اوپر سے یہ ظالم ہوا چلی اور اس نے ایک جھونکے کے ساتھ اس کی ہستی کو، اس کے وہ چند ذرات جو قبر میں محفوظ پڑے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بکھیر کے اسے اس طرح منتشر کر دیا اور اسے اس طرح بے نشان کر دیا جیسے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ وہ دور آ گیا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہیں یاد ہے وہ زمانہ جب تم کچھ بھی نہ تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہ رہے. کون رہا؟ پہلے بھی اللہ، پھر بھی اللہ، آج بھی اللہ، پہلے بھی اللہ، کل بھی اللہ، پرسوں بھی اللہ، ابتدا سے پہلے اللہ، انتہا سے پہلے اللہ، شروع بھی اللہ، درمیان بھی اللہ اور آخر بھی اللہ اور اوپر بھی اللہ، زمین پر بھی اللہ، مشرق میں بھی اللہ، مغرب میں بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو اللہ نظر آ رہا، اللہ نظر آ رہا، اللہ کا راج نظر آ رہا، اللہ کی طاقت نظر آ رہی. ساری کائنات موت کے منہ میں ڈال کر، جبریل میکائیل کو مار کے، اسرافیل اسرائیل کو بھی موت دے کر، عرش کے فرشتوں کو بھی مٹا کر، زمین آسمان کو پارا پارا فرما کر، پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیاتہ. کوئی ہے میرا شریک تو اب میرے سامنے آ جائے. کہاں گئے مجھے للکارنے والے، سجدوں کا انکار کرنے والے، تکبر سے زمین کو پھاڑنے والے، گردن کو اونچا کر کے چلنے والے؟ کہاں گئے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں سجانے والے اور گلے میں سونے کے ہار ڈالنے والے؟ وہ کہاں چلے گئے میرے باغی؟ وہ کہاں چلی گئی مجھ سے بغاوت کرنے والی، بازاروں کی زینت بن کے بن ٹھن کے نکلنے والی؟ وہ کہاں گئے جو گانے کے رسیا تھے، جنہیں گانے کے سوا، ناچ کے سوا کسی چیز میں لذت نہ تھی؟ ہے کوئی؟ من کان لی شریکن فلیاتہ. کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے. این الملوک، کہاں گئے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے متکبر؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آگے کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا، دنیا نہ تھی میں نے بنائی، میں نے توڑ دی، مٹا دی. وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا، میں دوبارہ مصر والی کی زمین بچھا دوں گا اور اس کے باسیوں کو اٹھا دوں گا. اور کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین، جیسے میں نے تمہیں فضاؤں سے جمع کیا، ذرات سے جمع کیا، غذا میں ڈالا، غذا کو پیٹ میں پہنچایا، نطفے کو رحم میں پہنچایا، علقہ بنایا، ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. جیسے میں نے تمہیں فضاؤں سے جمع کیا، ذرات سے جمع کیا، غذا سے نطفے کو پہنچایا رحم میں، رحم سے نطفہ بنا علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر گوشت، پھر آنکھ اور ناک، دل، دماغ، پھیپھڑے، انگلیاں، ناخن، ہونٹ، دانت کی جگہ مسوڑے
کانٹ سارا کچھ بنا کر تجھے نئی نویلی شکل دے کر تجھے دنیا میں پہنچایا. میں تھا تیرا خالق، مجھ سے پوچھتا تو صحیح کہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. ارے پوچھتے تو صحیح مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ صرف گانے سننے، صرف ناچنے کے لیے، صرف سود کھانے، صرف جھوٹ بولنے؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ کس مقصد کے تحت بنایا؟ تو میرے بھائیو، اللہ خالق بنانے والا، اللہ مالک بنانے والا، اللہ رازق بنانے والا، اللہ مہیمن بنانے والا، اللہ بادشاہ بنانے والا، اللہ قادر بنانے والا، اللہ حاکم بنانے والا. کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ میرے بن کے چل، میرے بن کے چلو. یا عبادی انی لم اخلقکم لاستكثر بكم من قلہ. میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میرے خزانے گھٹ گئے، تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں. ولا لاستأنس بكم من وحشہ. تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میں اکیلا تھا، میرا دل نہ لگتا تھا، تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. ولا لاستعین بكم على امر قد عجزت عنہ. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میرا کام رک گیا تھا، تمہیں پیدا کر کے اپنا کام بناؤں اور اپنے کام کو تمہارے ذریعے سے آسان کروں. نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے،